آج کا ہمارا جو عنوان ہوگا وہ معاشرے کا جو بنیادی اور اہم عنصر کے معاشرے کا عروج و زوال جس پر منحصر ہے بنیادی طور سے وہ ہے نوجوان۔ یہ ہمارے لیکچر کا عنوان ہے، اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو بچیاں ہے، خصوصی طور سے اگرچہ بچے بھی اس میں متاثر ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہے، تو یہ ہمارا جو ہے عنوان ہوگا بنیادی طور سے۔ تو سب سے پہلے معاشرے میں اہم فرد جو ہے جس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور یا اگر نوجوان جس پر یہ معاشرے کا عروج یہ منحصر ہے، اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو عروج کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر معاشرے میں جو نوجوان ہے وہ ذہنی طور سے اگر وہ انحطاط کا شکار ہوں گے تو معاشرہ یقینی طور سے وہ بھی زوال کا اور انحطاط کا شکار ہو جائے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے کفار کا کام تمام کیا وہ ایک نوجوان صحابی رسول جس نے سیف اللہ کا لقب پایا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح دین کا جو تجدیدی کام کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح جو بڑی بڑی فتوحات ہوئے ہیں اسلام میں، جو صلاح الدین ایوبی ہو گیا اور طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، تو یہ سارے اگر ہم دیکھیں تو یہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دے۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط بادشاہوں کو پہنچائے صحابیوں نے، ایک خط مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقوقس کے پاس پہنچایا، تو ان سے جب مکالمہ ہوا مقوقس نے پھر ان سے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہیں اکثر وہ کون لوگ ہیں؟ تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نوجوان ہے۔ تو اس پر جو ہے مقوقس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے متبعین بھی اکثر نوجوان ہی ہوئے ہیں۔ تو نوجوان کی ترقی وہ معاشرے کی ترقی ہوتی ہے، لیکن اگر نوجوان وہ اپنے رول ماڈل ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو اہل مغرب ہے، جو اپنی خواہشات اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور تو اگر وہ اپنا رول ماڈل ان کو بنائیں گے اور ان کی تقلید کریں گے، ان کی سوچ کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور ان کا جو رہن سہن ہے، لباس ہے، ظاہری طور سے شکل و صورت ہے، اس کے بنانے کے لیے یہ کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے لیے جو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ آج کا جو مسلمان ہے جو کمزوری کے شکار ہوئے ہے، اکثر طبقہ آپ کو اسی طرح نظر آئے گا کہ ان کو اپنے اسلام کا جو بنیادی عبادت ہے نماز، وہ اپنی نمازوں کو صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے، اور اسلام کے جو ارکان ہے بنیادی اعتقاد ہو گیا، اعتقادات ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، یہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہے، جب وہ اپنی اہم عبادت کو جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے تو جو بنیادی ارکان ہے ان کو وہ پھر کیسے ادا کر سکیں گے؟ تو جب ایک مسلمان کی حالت اور ایک نوجوان کی حالت اس طرح ہو کہ ان کا رول ماڈل وہ اپنے لیے اہل مغرب کو بنائیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا تو یہ انہی میں سے ہے۔ اگر آپ کسی کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہو تو آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو جب مسلمان کی حالت یہ ہے، رول ماڈل انہوں نے مغرب کو بنایا ہے اور اسلام کی حالت ان کی یہ ہے، تو ایسے مسلمان میں آپ پر اس کو چھوڑتا ہوں، کیا یہ ذہنی ارتداد کے شکار نہیں ہے؟ ارتداد یہ ہے کہ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جو اسلام کو چھوڑ دے، تو کیا یہ ذہنی طور سے کیا یہ ارتداد کے شکار نہیں؟ اور یہ اس صورت میں زیادہ خطرناک ہے کہ جب ہمارے معاشرے کی جو لڑکیاں ہیں وہ اہل مغرب کو رول ماڈل کے طور سے پیش کریں گی، کیونکہ جو چیزیں میں نے نوجوانوں لڑکوں سے متعلق پیش کی، اسی طرح لڑکیوں میں وہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ فحاشی اور ریانی جو اہل مغرب میں ہے وہ بھی ان میں آئے گا، جو زیادہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اصولی بات یہ کہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو مرد ہو وہ عورت کا شباہت اختیار کرے یا عورت جو ہے مرد کا لباس یا شباہت اختیار کرے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو خصوصی طور سے عورتوں سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو لباس ایسا پہنتی ہو کہ لباس کے باوجود وہ بے لباس ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جنت کا جو بو ہے اس کو بھی نہیں سونگے گی۔ اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھیں، یہ میں ان عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا گانے باجے وغیرہ والی جو عورتیں ہیں، یعنی اسلام سے پہلے دو قسم کے اسٹیٹس تھے، حیثیتیں تھے عورت کی۔ ایک وہ عورتیں ہوتی تھی جو باعزت اور عزت دار ہوتی تھی، ایک وہ عورتیں ہوتی تھی کہ جو ناچ گانے والی ہوتی تھی، اور اس وقت میں بھی ایسی عورتیں یعنی جو عزت دار ہوتی تھی وہ ناچ گانے وغیرہ اس سے دور ہوتی تھی، اور جو ناچ گانے وغیرہ اس سرگرمیوں میں مبتلا ہوتی تھی تو ان کو عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو کیا آج جو ہمارے معاشرے میں ایسے کلچر یا ایسے سرگرمیوں میں ملوث ہے، ان کو اچھے القاب سے بھی نوازا جاتا ہے، تو کیا ایسی عورتیں جو اس وقت ان کو لونڈی اور کنیز کہا جاتا تھا، تو کیا یہ عورتیں آج یعنی جدید دور کی لونڈیاں نہیں، جس سے ہمارے معاشرے کی جو باعزت اور عزت دار خواتین ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے؟ تو جب ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی حالت یہ ہو اور اسی طرح بہت سارے قباحتیں موجود ہو، یعنی اپنے نوجوان نسل جن کو ہم پیسے وغیرہ دیتے ہیں وہ ان مختلف رواجوں میں یا مختلف فیشنوں میں خرچے وغیرہ کرتے ہیں، اس پر یعنی ہماری نظر نہیں ہوتی، اور اسی طرح ان کو دینی تربیت ہم نے نہیں دیا ہوتا، اور خصوصی طور سے جو نوجوان ہو جاتے ہیں بلوغت کے بعد، ان کے لیے سب سے اہم ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ جو اہم ضرورت ہے وہ نکاح ہے، اس کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ میں مصرفانہ شادیاں ہوتی ہے، جہیز اور یعنی شادی کو مشکل بناتے ہیں، جو ایک آسان چیز ہے، صرف اور صرف 2 بول اور اسی طرح مہر، اس کو جو ہے نکاح کہا گیا ہے، اور یہ ہماری معاشرے کا اسلامی جو نکاح ہے وہ اتنا ہی ہے، اس کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے، تو پھر اس کے جو نتائج اور نقصان ہے وہ تو پھر بیانہ کیے ہوں گے، یعنی جو ظاہری طور سے بھی نقصان ہوگا کہ گھروں سے بچے بھاگیں گے اور انٹر کاسٹ میرج ہوں گی، اور ساتھ ساتھ میں یہ ہمارے ایمان کا بھی نقصان اس میں ہوگا، یہاں تک کہ بات یہ پہنچ جائے گی ارتداد تک۔ ایک خطیب جو ہے خطبے کے دوران ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کو میں یہاں پر بیان کروں گا۔ انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا کہ اس کی بیٹی جو جوان ہو گئی تھی اور غیروں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتی تھی، تو اہل محلہ نے اس کے شکایت کی کہ ہمیں اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے ان کے والد نے یہ کہا کہ جوانی تک اس کو میں نے اپنے نگرانی تربیت میں رکھا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اس کے لیے رشتے آئے، جب میں رشتہ کرنا چاہتا تھا تو ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ اتنی ہوتی تھی کہ میں اس کو پورا نہیں کر پاتا تھا، اس وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی، اور اب میں چونکہ کمزور ہوں اور اس کی مزید میں کنٹرول اس کو نہیں کر سکتا، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہ بھی ہماری جو رواج ہے اس کی وجہ سے یہ نقصان پیش آیا ہے، اور اس کا وبال یعنی جو اس واقعے میں خصوصی طور سے مبتلا ہے خصوصاً، تو اس کا وبال اس پر بھی ہے، گناہ وغیرہ، اور ساتھ ساتھ میں جو لوگ ان رواجوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان پر بھی یہ وبال ہوگا اور وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں جو مفاسد وغیرہ ہے اس کے ذمہ دار ہم ہی ہے، ہم غیروں کو اس کا ذمہ دار نہیں بنا سکتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شروع یعنی اول دن سے ہی اہل کفار وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن رہے ہیں،
تو آج بھی وہ سازشیں منصوبے اب بھی ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ 2 صدی قبل جو ہے برطانیہ کے وزیر کیا کہتے ہیں کہ مشرق ان کی ترقی تب ہوگی جب ان کی عورتیں ان کا پردہ نہ رہے، اور اسی طرح جو قرآن کا پردہ ہے وہ نہ ہو، یعنی قرآنی تعلیم ان سے ختم کیا جائے۔ تو ان کے آپ آداب دیکھیں، اور اسی طرح جو آزادی نسواں، یہ جو تحریک ہے، اگر آپ ان کو دیکھو، ان کے اہداف کو دیکھو، جیسے 1975 سے 2008 تک ان کے عالمی جو کانفرنسیں ہوئی ہے، 8 کانفرنسیں ہوئی ہے، اور ان کے بنیادی اہداف یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہو، جہاں بھی جائے کوئی اس کو کچھ نہ کہے، اور جنسی تسکین میں بھی وہ آزاد ہو، اور اسی طرح ان کی جو والدین ہے ان کی بالادستی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ساتھ ساتھ میں جو اسلام نے عورت کے لیے جو میراث کا حق رکھا ہے اس کے بھی یہ لوگ خلاف ہے۔ تو ہمیں اپنی بہتری کے لیے، معاشرے کے لیے ان خود بھی بیدار رہنا چاہیے، اور ان منصوبوں سازشوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب دوسرا جو عنوان تھا اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ جو معصوم بچیاں ہیں اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہے، جو میں نے پہلے باتیں کی، وہ بھی اس کے لیے ایک تمہید بن سکتا ہے، اور ایسے واقعات جو شروع ہوئی ہے وہ نصف صدی سے، یعنی نصف صدی کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے تبدیلیاں آئی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے اور نصف صدی سے پہلے کے حالات بہتر تھے، اور اب جو ہے حالات کیوں خراب ہے، اس میں بنیادی چیز کیا ہے۔ تو اس کی بنیادی چیز اس پر ہم بات کریں گے کہ پہلے جو ہے نوجوان بچے جو ہے جوانی تک وہ اپنے والدین اور سرپرستوں کی نگرانی میں جوان ہوتے تھے، اور شرم و حیا زیادہ ہوتی تھی اس وقت بھی، سینما وغیرہ تک اس کو زبان پر بھی نہیں لاتے تھے، شرم و حیا اتنی زیادہ تھی۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے حالات تبدیل ہوتے گئے، وہ تربیت نہیں رہی نوجوانوں کی، اور نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ اس میں جو ہے ان کی زندگیاں آئی کہ یعنی ایسے کچھ فحاشی کی چیزیں آئی کہ نوجوانوں کی جو نگرانی تھی وہ بھی نہیں رہی، اور وقت جو ان کا ایسی چیزوں میں گزرنا شروع ہو گیا، تو وہ حیا نہیں رہی، اور وہ امن اور وہ جو حالات تھے وہ نہیں رہے۔ تو اس وجہ سے پھر اس کے نتائج یہی ہے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آخر میں ان قباحتوں جو بھی کچھ ہے اس کی تدارک کے لیے میں جو ایک جملہ کہوں گا وہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کا ہے، ان کا قول میں ذکر کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج کے لیے جو ایک تجدیدی کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہے اس میں اسلام کی جو حساسیت ہے، اسلام کا جو نظام ہے اور حقیقت ہے، اس کا جو اعتماد ہمارے نوجوان طبقے سے اٹھ گیا ہے، وہ اعتماد واپس ان میں لایا جائے۔